الحمد لله واہ کیا بات الحمد لله الذي هدانا إلى الصراط المستقيم سبحان اللہ واہ واہ والصلاة والسلام على من اختص بالخلق العظيم واہ وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بنصرة الدين القويم واہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واہ واہ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص واہ واہ کیا بات حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جنہاں کو درود پاک آندا ہوئے امید ہے سارے کو آندے سر اچھی آواز نال محبت نال سناؤ چاہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين حمد و صلاة بعد صاحب صدر گرامی قدر حضرت قبلہ استاذ مولانا خلیل احمد نوازی صاحب دامت برکات ملالیہ و معزز و محتشم خوش نصیب حاضرین محفل اللہ سنے دا احسان عظیم ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسال ثواب دی بابرکت محفل وچ شریک تھی دی توفیق عطا فرمائی سی دعا کرو اللہ تعالی یہ محفل کو سارے مستے ذریعہ نجات بناوے تمام حضرات خلوص دل نال دعا فرماؤ سونی محفل دا صدقہ یہ محفل میں جتنا نیک ہے انہوں نے نیکہ دا صدقہ نواس رسول شہید کرب و بلا امام علی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت عظمہ دا صدقہ اللہ تعالیٰ قاری محمد بلال دی گھر والی مرحومہ مغفورہ دی مغفرت فرماوے اللہ تعالیٰ مرحومہ کو قبر وچ راحت سکون عطا فرماوے اللہ تعالیٰ انہاں دی خیرات محفل اپنی بارگاہ وچ قبول فرما دے دنیا آخرت وچ انہاں بہتر اجر عطا فرما دے احباب ذی وقار
میں تو پہلے سنے نعتہ بھی سماعت فرمائے ہوئے حضرت مولانا صاحبزادہ قاری اعجاز عباس صاحب تو بھی سونا خطاب بھی سماعت فرمائے ہوئے میں بے سرہ بے گرہ ادنا جہاں طالب العلم سبق سناون دی خاطر توری خدمت حاضر ہاں جری اے مبارکہ پڑھی ہم اندے ماتات چند گالی توری خدمت عرض کرنین اگر گال سمجھ آونجے تو سبحان اللہ علیہ سوچا برکت تھی پوسی ورنہ جی میں چپ کی تھی بیٹھے ہوئے میں سونے لگ دے بیٹھے ہوئے آئے مبارکہ دا ترجمہ تشریح بیان کرن تو پہلے ایک گال ذہن چ رکھسو اساں جو کچھ بدے کرنے ہیں سارے دل دے اندر جو خیالات تاری تھی نن سارے وسواسات کو بھی اللہ جان دے سارا جو عمل ہے جو کردار ہے سب کچھ رب دے سامنے اللہ دی ذات عالم الغیب ذات ہے سب کچھ جانن دے باوجود بھی دو فرشتیاں دی ڈپٹی لا لیتی ہے جنہیں سجے کھبے بیٹھن جنہ کو کرامن کاتبین سڑیندن جو کچھ علیندے ہیں وہ فرشتے لکھتے پہن نیکی دا لفظ کلمہ بولو اچھے الفاظ بولو تا فرشتہ لکھ دے برے الفاظ بولو تا لکھی دے این نیت نال اگر سبحان اللہ اللہ چاہ جو فرشتہ میں نہ بیٹھا رہے کچھ لکھے بیٹھا برکت تھی سی سنو قرآن این سمجھ نہ آوے تو قرآن دے آیاتا سنو مزید قرآن سنتے امید ایمان تازہ تھی سی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ارشاد فرمایا سنو اللہ دا کلام وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اسا انسان کو پیدا کیتے رب فرمائے پکی گال ہے اسا انسان کو پیدا کیتے سے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ جیرا کچھ اندے دل دے خیالات اندے وسواسات اندے رب فرمائے دے اسا بھی جان دے صدقے تھی میں توری سبحان اللہ ایڈی سردی دا کہانی تے تو سا ٹھر کیوں میں دے ذرا غور فرماؤ اللہ سارے دلوں دے خیالات کو بھی جان دے اگو فرمائے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمائے دے میں تواری شے رگ تو بھی زیادہ قریبا توارے دل دی رگ توارے دماغ دی رگ تو بھی میں رب توارے زیادہ قریبا بیان کرن دو بات جران رب سب کچھ جان دے اللہ دی ذات عالم الغیب ذات ہے سارے دل دے وسواسات خیالات کو بھی جان دے ان دے جانر دے باوجود ان دو فرشتے دی ڈیوٹی لئیے کیوں لا لیتی ہے تاکہ جران قیامت علی جہارے میری بارگاہ وچ حاضری تھی وے این بندے دی تا انہا نام آماری دے سامنے ہوئے جو کچھ بلیندہ ودے کریندہ ودے ان دے عمل ان دے سامنے ہوئے اور سنو قرآن چلہ نے فرمایا نوہ فرشتے تیار بیٹھے ہونے انہویں بولے تھے انہوں لکھو سنو قرآن اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ قَعِيدٌ عن اليمين وعن الشمال قعيد میں جرملے اڈو گھنن والے لفظاں کو گھندن ایک سجے پاسو بیٹھے ایک کھبے پاسو بیٹھے اے لفظ انہوں بندہ بولیں دے تے او تیار بیٹھے ہونے انہا لفظاں کو گھنان واسطے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا کہ انہا دی ایسا ڈیوٹی کیا لئی ہے ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وڈے منہ وچ کوئی لفظ نکلدا نہیں اے محافظ تیار بیٹھے تلیادہ سرات نہیں ساڑی ایسے الفاظ لغویات ساڑی زبانہ تو نکل دن
جو میرا خیال ہے سجے پاسے والا فرشتہ تہیں میں بیٹھا رہندا ہو سی جرا برائیاں لکھ دے کھبے والا فرشتہ کھبے پاسے والا وہ ہر وقت لکھدا ہو سی دے اج اللہ نے سنہری موقع دیتے اے نیک محفل نصیب کی تھیس اتنا چپ کرتے نا بہت اتنا سبحان اللہ علاؤ بیٹھے تاکہ سجے پاسے والا فرشتہ ہی مصروف رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا او وقت آمنے جرن تو کو موت آسے میں جو کچھ ایک کریں دے ودے میں لکھیں دا پہ تو موت ہی آمنی ہے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھیمنی ہے جن ویلے موت آسی موت دا وقت ڈاڑا اوکھا ہوندے اور اس اپنے کئی عزیز اپنے سامنے ٹوری بیٹھے ہیں تو حضرات نے دے اسو کتنا کیفیت بڑی عجیب ہوندی ہے کتنا سخت پیاس ہوندی ہے اور بندہ دنیا میں تا اگر کوئی دکھ تکلیف تھی وہی تا داڑ داڑ تا کر سکتے نا کہیں کو مدد واسطے پکار سکتے مگر موت والا لمحہ ایسا سخت لمحہ ہے جو طاقت بالکل موک ویندی ہے بندہ بول ہی نہیں سکتا حالانکہ رگ رگ چو روح نکل دی ہے اور پیرا دے ناخن کنو روح نکلن شروع تھی دیئے تے ایک راگی چو روح نکل دیئے تے اون تا بندہ تھوڑے جی تکلیف تھی وے تا دھار دھار مچیں دے تے ایڈی سخت تکلیف ہوں دیئے تے بول نہیں سکتا وجہ کیا ہے اصل طاقت موکویں دیئے راگی چو جو روح نکل دیئے جسم دا رنگ پہنے دے پھکا مٹی واضح نظر آن دی پئی ہوں دیئے پتہ لگ دے مٹی وچو بنیے اور اکھی دے آنے پلکہ دی طرف چلے آدن اور ان دی کیفیت آزاد ڈھلے تھی میں نے بالکل بولن دی جرتی موقع دیئے جنہ وجہ تمندار ہوئے تاکہ جس وقت روح نکل دے گلے تک پہنچ دیا نا ہوں والے جری آواز نکل دیئے گلے وچ وہ ایسا کو محسوس تھی دیئے باقیوں کو جلا نہیں سکتا ایڈی سخت تکلیف دے باوجود نہ وہ دار دار کر سکتے نہ وہ بول سکتے حالانکہ تکلیف بڑی سخت ہو دیئے ایک جسم دے کئی حصے کو تھوڑا جا کنڈا پڑ پوے کتنا تکلیف تھی دیئے اور تھوڑی جی بھاج لگ بندے پورا جسم پریشان ہو دے موت کوئی آسان گال تھا نہیں اور انہی تکلیف سب تو زیادہ ہو دیئے مگر نہ بندہ بول سکتے نہ رو سکتے کوشش کریں دے بولن دی کہ مدد واسطے سنڈا طاقت جواب دے ویندی ہے عذاب بالکل ڈھلے تھے ویندن بول ہی نہیں سکتا اللہ نے اندھا ذکر قرآن چین الفاظہ نال پڑھے فرمائے سنو قرآن وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ موت دی سکرات موت دی سکتی حق ہے کہ جنہے لے موت آوے سی نا لیکن فرشتے کیا دن اے او موت ہے جائے کنو ڈردہ ہمیں جائے کنو بجدہ ہمیں اے او موت ہے آباب زی وقار اے پورا رکوع پڑھتے دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے اندھے وچ بیان کیتے کہ موت دو بات پر انال کیا کیفیت تاری تھی مڑی ہے اصلا سارے دے اے لمحہ اے وقت تاری تھی مڑے جنہوں نے سر مارا منجنے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی مڑی ہے حساب کتاب ہی سارا تھی مڑے اور اے نامہ مال اے فرشتے چاہتے آسن تو جو جنہوں قیامت اللہ جانے اللہ دی بارگاہ وچ حاضری تھی سی نا وہ بھی اللہ نے قرآن بیان فرمایا کہ کینے حاضری تھی سی قیامت قائم تھی مڑی ہے ملک شام وچ تے جتا بندے دی قبر اسی قبر ہی چوٹ رہے اور حشر دی گرمی ہو مڑی ہے ہکو نہیں 50,000 سال دا ہو سی سورج ایک میل دے فاصلے دے زمین ترامے دی ہو مڑی ہے اور کوئی سایہ ہی نہیں ہو منا رستے ہے یعنی جو ایڈا لمبا سفر کرنا ہے کوئی پہاڑ تہیں میں بدے اڑ دے ہو سنجب جی میں کپا اڑ دیئے اے وڈیا وڈیا عمارتیں زمین بوس تھی ویسن اے درخت سارے ختم تھی ویسن چٹیال میدان ہو سی یعنی جو ایڈا لمبا سفر کرے سو رستے کہیں جا سایہ مل ویسی ہوں جہاں سایہ ہو سی تا صرف اللہ دے عرش دا سایہ ہو سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن میدان محشر حاضری تھی سی کیفیت کیا ہو سی کیری کیفیت نالا سی سنو قرآن كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وجات کل نفس معا علماء بیٹھن پوچھو مانا ہر جان آسی تے کیویں آسی
سائقوں و شہید ایک پچھو حقلی وداؤ سی ایک گواہ بنیا وداؤ سی اے دوئے فرشتے کرامن کاتبین اے نال حسن میدان محشر جلے حاضری تھیونی اے نال حسن سائق ایک پچھو حقلے سی جو لوئے جرا کچھ کرندر یہ تیرا حساب تھی وے بیا گواہ بن سی اور اتھا جلے پہنچ سی نا میدان محشر وے اللہ دی بارگاہ وے کیا کہ لقد کنت فی غفلت من حازا اور تو تا غافل ریا میں تو غفلت چریا میں دیکھو جت تو کوئی بات سنا میں نا تیرے ذہن چگال نہ باندھی آئی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ آج تیرے اکھا تو پردے ہٹا لیتے گئے دیکھ جرے نیدے بارے آکھا میں دا ہے وہ نہیں کہنی فرشتہ کیا کسی اللہ دی بارگاہ میں اتنا مقدمہ دائر تھی وے اتنا چکر چالے میں دے وکیلہ دے زیادہ تیاری کہنی آج بیشی دے ہوچا آج باس وال بادج کرے سوں آج میری تیاری کوئی نہیں آج ملزم دا وکیل کوئی نہیں آج مدعی دا وکیل کوئی نہیں اتنا چکر چالے میں دے اتنا جلے پھیلا گیا نا رب دی بارگاہ وچ تے فرشتہ کیا کسی وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ اس داکسی اللہ ہی نے پھیلا تیار ہے اے سب کچھ میں نال چاہتے ہیں تیرا حکم جو ہاں درن حساب دا مرحلہ شروع تھی انہیں کیویں تھی انہیں حساب انہیں نامہ معلوم دے سامنے رکھ دیتا بگنے تو جنہاں چھوٹے بندے گناہ سامنے آوے سے نا انہیں نسو سارے ہوتے کیفیت کیا تاری ہو سی ان جانے زبان نہیں بولنا آج حکم زبان کو بولن دا اللہ نے طاقت بخشی اتھا سا روزہ رکھ بانے ہیں ان جانے زبان نہیں بولنا زبان دے لاڈی تھی بنی موار ان جانے ہاتھ تے پیر کھڑے بولیں دے ہو سا نسو سادہ کاک بچڑے جنہاں ہاتھ تے پیر سارے کرتوت سامنے حسن تے ہاتھ تے پیر نسے دے کڑے حسن انہاں ہتھا نالی کیا کی تاس انہاں پیرا نال چلتے کتا میں دہا اور اگر نیکی والے پاسے آسی تے سارے حق کچ گواہی دے سن اگر الٹے کام کرے سی تے سارے خلاف گواہی دے سن احباب زی وقار اے آیات مبارکہ سناون دا مقصد ہے ہاں ہن وقت وے نیکی کرن دا کر گنو ہن وقت اللہ نے بولن دی طاقت بخشی چپ نہ کر بیٹھے کرو زبان نہ للایا کرو کیوں اے دلہ کو زنگ ہر شے کو جی میں زنگ لگ دے نا یہ دلوں کو بھی زنگ لگ دے حضور فرمیدن لکل شئین سقالت و سقالت القلب ذکر اللہ اور میں ہر شے کو جی میں زنگ لگ دے نہیں میں دلوں کو ہی زنگ لگ دے باقی چیزاں دے زنگ کو صاف کرن واسطے کوئی نہ کوئی آلے ہوندن تے دل دا زنگ کی میں صاف تھی دے نبی سے فرمیدن سقالت القلب ذکر اللہ اللہ دا ذکر جتنا کسرت نال کرے سو اتنا دل صاف تھی سے دل حسد کھوٹ ایک قدورت بغض دے عداوت مکسی اللہ دے ذکر نال دل صاف تھی سی دل اللہ دے رسول دی محبت ہو سی اللہ نے بولن دی طاقت بخشی ہے اور کنجوسی نہ کر بیٹھے کرو جتا کہ اے موقع اللہ تعالی فرماوے اتا اللہ دے ذکر نال زبان کو معطر رکھیا کرو تو سبحان اللہ سنے سو بیٹھے میں جلدی سورۃ توبہ شریف دے آخری دو آیاتا آیت نمبر 128 تے 129 یہ دو آیاتہ پڑھیں اندہ مختصر جیا مفہوم جلدی بیان کرتے اپنی گفتگو کو مکمل کرنا تو سا چوپ کر باس ہوتا میں سنا منے تو سا بولے سے بیٹھتا میں سنا منے میں چاہنا ایک بے نال روستے نہ بہوں کبرید نہ بہوں اے جرہ لمحہ کٹھے بامنے صلح کرتے با یہ بے نا صحیح صلح کیویں کرے سو سبحان اللہ علیہ سو بیٹھے صلح ہے اگر سبحان اللہ انی بھی علیہ دے تا چہرے دے مسکراہٹ ہوئے پتہ لگے حضور دا غلام بیٹھے کبرید تے نہ بوے تو سا کابڑی ہو میں پہلے ہوئے تھکا بدا تو سا کبرید تے نہیں بامنا اے جندڑی پڑھ رہی ہے اے موقع سہانے کنئی نصیب تھی نن تے مختصر دی حاضری توجہ فرماؤ سورۃ توبہ دے جرے آخری دو آیات ہے نا 11واں زبارہ سورۃ توبہ شریف دے آخری دو آیات آیت نمبر 128 تے 129 یہ دو آیاتاں ایسے پیارے آیاتاں ہیں جنہ بندہ انہ دو آیاتاں کو کسرت نال پڑھ دے اللہ دے رسول دو پیارا بانوے دے اللہ دے رسول دے نال پیار فرمیں دے اور میں دعویٰ کی تم نہیں دی دلیل سماعت فرماؤ تقریباً تمام مفسرین نے واقعہ نقل فرمایا اپنے تفسیران دے اندر کہ بغداد شریف دا شہر آتے ہیں وقت انبوں دے محدث جنہ دنائی حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ
بہت بڑے محدث ہیں اور انہاں دا طریقہ کار ہے حاضر حدیث پاک پڑھیں دے بیٹھو میں نانا وڈے تو وڈا بندہ باویں وقت دا بادشاہ یا ونجا تا اون دے واسطے نہ اٹھ دے ہن جو حضور دی حدیث دی اچھی شان ہے شاگردہ کو بھی منع کریں دے حدیث پاک پڑھ دے نہ کہیں واسطے نہیں اٹھنا اسد آج کل نہیں میں سننے ہیں حدیث بیٹا سنے دے ایک کان کنو سنیا تے بے تو کاڑ چھوڑیا مگر جنہ ادب کی تے نا وہ مقامی پا گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ دا طریقہ کار ہے تو کوئی بندہ آوے آنا آپ دے دروازے تے دستک دے وے آتے آپ پہلے پوچھویں دے ہن مسئلہ پوچھ دیں یا نبی سی دی حدیث سن دیں اگر وہ کہنا میں مسئلہ پوچھنا آپ بل باہر آتے ہو کو مسئلہ نس دے دیں اگر وہ کہ میں سرکار دی حدیث سننا تو والا آپ کیا کریں دیں آپ پہلے غسل فرماویں نا سونے کپڑے پاویں نا اور سر دے دستار رکھے نا بارو تخت وچھیں دے ہن اتر دا چھنکا کرویں دے ہن اون تخت دے ہوتے بیٹھے ول نبی سی دی حدیث سنے دے سرکار دے فرمان دی شان اچھی ہے آپ پڑھیں دے بیٹھے ہیں ایک مرتبہ آپ دی کن دے ہوتے ایک وٹھوئے نے ڈنگ ماریا تے وٹھوئے ایسی ظالم شاہ ہے جو میں حدیث پاک پڑھتا بیٹھا ہم جو سرکار نماز دی حالت ہے نبی سے جو انہیں ہاتھ رکھیا نا تے وٹھوئے نبی سے کو ڈنگ مار دیتا تو سرکار نے اپنی نالین مبارک نال اون وٹھوئے کو ماریا تو جنہے ملے حضور نے مار کی دا نا تو غلامہ دی طرف منہ کرتے فرمایا اللہ ان دوتے لعنت کرے ہی وٹھوئے دے نہ نبی کو چھوڑے دے نہ غیر نبی کو فرمایا نہ نمازی کو چھوڑے دے نہ غیر نمازی کو یہ واسطے تو حکم ہے نا نماز پہ پڑھ دے ہوئے سامنے بٹھوں آگے نماز دی حالت بندہ کو مار سکتے جو یہ تو کو تکلیف نہ پہنچاوے فرمایا نہ نبی کو چھوڑے دے نہ غیر نبی کو نہ اے نمازی کو چھوڑے دے نہ غیر نمازی کو تو سرکار نے ول کیا کیتا پانی منگوایا ان دے وچ لون سٹتے نا تو سرکار نے ول اپنا ہاتھ مبارک کو پانی وچ سٹیا اور میرے آقا نے علاج خود کیتا اور غلامہ دے سامنے کیتا جو کہیں کو اگر بٹھوا ڈانگ مار بنجے تو ایو حال کرے جی میں کیتے سنت یا دا تھی پسی تو ان دے زہر دے اثر تو بھی بچوے سو بابا میں عرض پیا کرے نا ہم جو امام مالک سے کو وٹھواں پیچھو ڈنگ مارے اس تے جلے ڈنگ مارے ہاں نا چہرے دا رنگ بدل ویندا مگر آپ حدیث پاک پڑھیں دے جو بیٹھے ہم آپ نے توجہ بے پاسے نہ کی تھی حدیث پاک پڑھیں دے رہیے این دوران وٹھوئے نے 16 ڈنگ ماری آپ نے حدیث پاک بیان کریں دے ان کو ختم نہ کیتا بیان کریں دے رہیے جلے حدیث پاک مکمل تھی گئے نا ایک شگرد کو فرمایا نا یار میری کانڈ دے لیکی کوئی شاید ڈانگی کھڑی مرین دیئے اون ڈٹھا دا پوری کانڈ رتی لال ہے 16 ڈانگین وٹھوئے دے سونیا پہلے کیوں نہیں میرے سا اور میں حضور دی حدیث بیٹا پڑھیں دا ہم ادب اجازت نہ رہے دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صلاح علیہ جو اس حدیث پاک سن دے بیٹھے ہوں تب کوئی بندہ جو آوے ایسا پہلے وہ تارتے نے ایک سنجو کون آگے ساری توجہ این ہوندی ہے حدیث علیہ پاسے اور انڈے انڈے بار دفعہ این بھی نٹھا میں دیکھو جلد انڈے انڈے دیکھو مولوی کو پتہ لگے توجہ کہنی ساری جان چھوڑے بہرحال مختصر دیں حاضری جلے میں تو کو دیکھ سند و تھا کہ میں آپ باس کر ویسا لیکن ایک مہربانی کرے سو جتنا دیر باس ہو حضور دی حدیث دا مقام اچھا ہے انڈے انڈے نہ دیکھ سو توجہ ہی نہیں فرما باس ہو میں عرض پیا کرے نا ہم حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ دوران حدیث آپ کہیں واسطے نہ اٹھتے ہیں دل حدیث پاک دا سبق پیا پڑھیندہ ہو گیا ایک جاڑے بغداد شریف دے ایک دیوانے ہیں جنہ دن حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ او جو آئے نا تے اب حضرت امام ابو بکر بن مجاہد رحمت اللہ علیہ اٹھی کھڑے آپ نے انہوں کو گکی پاتی پیشانی دے بہسا دیتا اور اول واپسی چلے گئے تو شگرد حیران ساکو رکے نن اٹھنا کہیں واسطے نہیں آج ایک بھولے واسطے اٹھی کھڑا جلے سبق پڑھیت گیا نا تے سوال کر لی تو نے حضورت تا خلاف معمول کم کیتے ہوئے ساکو رکے دے ہوئے کہیں واسطے نہ اٹھے کرو تے آج ایک بھولے واسطے اٹھی کھڑے ہوئے حضور جے کو دیوانہ سمجھتے ہیں فرمایا این دے نال میں او سلوک کیتے جرا رات کو نبی سے خود این دے نال کیتے سبحان اللہ اور میں خواب سرکار دی زیارت تھے یہ حضور دی کچہریت بیٹھا ہم تے حضرت امام شبلی جو ہے سرکار اٹھی کھڑے حضور نے بڑی محبت فرمائی ہے تے پیشانی دے بوسا لیتے میں یہ سوال کیتے حضور تا دیوانہ ہے تے دیوانے واسطے آپ اتنا ہی نہ خیال پہ فرمے دے نبی سے فرمایا میں کو پیارا لگ دے دی وجہ بیان کی تھی کیوں پیارا لگ دے فرمایا سورت توبہ دے آخری آیات ہیں تا ہر نماز دو بعد پڑھ دے ہی واسطے میں کو پیارا لگ دے
چونکہ عرصے تو فرمایا 80 سال تھی گئے نہیں کو پڑھ دیا ہے تے آخری دو آیاتاں جو پڑھ دے ہی بستے پیارا لگ دے تو ثابت تھی آئی واقع کروں جے کو تمام علماء نے واقع کو اپنے کتاب میں وچ نقل کیتے یہ ثابت ہے تھی دے کہ جیرا بندہ بھی سورت توبہ دے آخری دو آیاتاں پڑھے اللہ دے رسول دے نال پیار فرمے دے اور ذرا غور فرماؤ یہ آیت دے ترجمہ اور تشریح بیان کرن تو پہلے ایک گال نبی سی نشان دی مزید سماعت فرماؤ اگر توجہ کرے سو تا انشاءاللہ ضرور لطف حاصل میرے آقا دی ظاہری زندگی پاک وچ قرآن پاک این شکل اچ کو نہ کتابی شکل اچ کو نہ آئی صحابہ کرام دے سینے وچ محفوظ ترتیب دے نال اور مختلف صورتہ وچ لکھے ہویا صحابہ دے کل ہے کہیں کپڑے دے اوتے لکھے ہویا کہیں نے کھجور دی شاخہ دے اوتے لکھے ہویا مختلف چیزیں دے اوتے قرآن دے آیاتہ کو لکھے ہویا نے جنہاں مسلمہ قذاب دے خلاف جنگ لڑی گئی تو این جنگ دے وچ تقریباً 700 حافظ شہید تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور پاکا تو عمر سے ہی آپ دے کو لائے تو انہاں عرض کیتا حضور یہ حالت رہی تے قرآن دے حافظ جی میں شہید تھیں دے رہی ہے تو اے آمن اللہ نسلہ تک قرآن کی میں پہنچ بہتر ہے کہ قرآن کو کتابی شکل جمع کتاب بنے سیدنا صدیق اکبر سے جرا جواب رہتا نا صحیح بخاری وچ بھی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا جرا کم نبی سے ہی نکارتے گئے میں کی میں کرا عمر سے فرمایا حضور چنگا کام بھی بے اللہ رسول راضی تھی سن حضرت ابو بکر صدیق سے فرمیندن عمر سے بار بار اصرار کریں دے رہی ہے حتیٰ کہ میرے دل وچ بھی ایک گال اللہ نے پیدا کر دی تھی کہ کم چنگا ہے کرنا چاہیے ہے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی ہیں تو حضور دے آخری زندگی مبدار ظاہری زندگی مبارکہ وچ آپ نے قرآن پاک پڑھیا نبی سے کل تو سب سے قراتہ دا علم حضور کو حاصل کی تو نے انہاں دی ڈیوٹی لائی گئی اور انہاں کو ایک شرطہ لسیا گیا کہ جرا بندہ جرا صحابی رسول قرآن گھنتے آوے نا ڈو گواہ بھی نال ہوئے تو وہاں تے گواہی دے بین کہ واقعی قرآن حضور دے نازل تھے تے نبی سے خود لکھوائے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق تے حضرت زید بن ثابت دی ڈیوٹی لئی تو مسجد دے دروازے تے بے منجو اور جیرا صحابی رسول قرآن دے آیاتاں گنتے آمن لوڈو گواوی نال گنتے آمن انہاں کو کتاب دے اندر جمع کریں دے منجو آباب زی وقار قرآن جمع پیا تھیں دے حتیٰ کہ قرآن دے 3 آیاتاں ایک سورت توبہ دے آخری 2 آیاتاں جنہیں میں دوران تلاوت خطبہ پڑھی ہوئی اور 22 سپارے سورت احزاب دی آیت من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ اے 3 آیاتاں جنہاں اے صحابی رسول گنتے آئے گواہی کوئی دوجہ گواہ کہنی سبحان اللہ شرط ای گواہ نو ہوئن والقرآن جمع کرنے کتاب دے اندر ول لکھنے اگر ایک گواہ ہوئے کو قرآن دا حصہ نہیں بنا انہیں 3 آیاتاں شان والے آیاتاں مگر جنہاں صحابی رسول گھنتے ہیں گواہی کوئے اور ہن کون گواہ ہے تا ہکو تا مگر دو تو بھی باری ہے گھنتے آون والے حضرت خزیمہ ہے تا ہک گواہ مگر دو تو بھی باری کی میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے ایک عربی کنو سرکار نے اٹھ خرید گھوڑا خرید کی تھا اور میرے آقا قیمت طے تھی گئی فرمایا نے گھوڑے کو اپنے کو رکھ میں قیمت چاہتے آوا قیمت لینا گھوڑا واپس گن گنسا جن حضور قیمت گنن پہ ویندن بیچو عربی کو بے گاہک لگن پہ گئے کہ قیمت زیادہ نسی جن بیچن والے کو قیمت زیادہ ملن پہ ونے نیت بدل ویندی ہے وہ پیچھو آواز لیتی ہے سرکار کو سونیا گھوڑا گن دے تا گنو مگر نہ تا میرا وک دے سرکار نے فرمایا گھوڑا تیرا نہیں ہے تا ہیوی میرا حکیم ہے سرکار نے فرمایا قیمت طے تھی چکی ہے ایک سودا مکمل تھی چکا
ہن گھوڑے دا مالک مایا تے قیمت گننی ہے اگے سی کہنا اجن گال ادھوری ہے نبی سی فرمایا نہیں پوری تھی چکی ہے تاں تے میں قیمت بھی اچاون وینا اگے سی اگر پوری گال ہے تول گواہ دیو میرے آقا نے فرمایا تو تے میں کلے آسے تریجا بندہ ہائیوے کوئی نہ جلے لین دین کیتے سے سڈو آسے گواہ ہائیوے کوئی نہ کہ نہیں سی گواہ دیسو تگال پکی ورنہ میں سوجے تو پھر دا حضرت خزیمہ سرکار دے غلام سن دے کڑیاں آپ اتھوں بولن فرمیدن عربیہ سن گن حضور سچین لین دین ایک سودا مکمل تھی چکے اور سرکار نے حضرت خزیمہ دی طرف ڈٹھے فرمایا تو ہاں دا کانا گواہی کی میں چڑھتی ہے عرض کرے دن حضور میں یقین نالا دا تُسا سچے ہی وے تُسا جو فرما دیتے میں کو یقین تھی گے میرے آقا اپنے غلام دے راضی تھی تے آپ کو ایک ڈگری دیتوں نے سرکار نے انہاں کو شان دیتی فرمایا جتنے معاملات میں قرآن دا فیصلہ دو گواہ ضروری ہیں مگر میرا غلام خزیمہ جتنا گواہی دے دے بے اتھا بے گواہ دی ضرورت نہیں ہکے دی گواہی دو دے برابر ہے سبحان اللہ علماء نے اتنی بڑا پیارا نکتہ لکھے فرمیدن حضور جان دیان ایک وقت آسی قرآن جمع کتابیں سی قرآن دے 3 آیاتاں سن گواہ کلا حضرت خزیمہ ہو سی یہ اگر اے حضور ڈگری نہ دیں دے انہاں 3 آیاتاں دی تلاوت تو اسا محروم رہا سرکاری واسطے ڈگری پہلے دے گے فرمایا جتنا میرا خزیمہ گواہی چلے وے بلبیا گواہ نہ گلائے ہکے دی گواہی دو دے برابر جنہوں قرآن دے 3 آیاتاں صحابی رسول گھنتے ہیں صدیق سہی تک کے مسئلہ پہنچایا گیا سونیا قرآن دے 3 آیاتیں گواہی کے حضرت خزیمہ تو صدق فرمایا دو دو گواہ ضروری ہیں فرمایا خزیمہ سہی گواہی دیتی ہے لکھ چھوڑو سہی اپنا قانون خود پہ بدلے میں فرمایا تو کو پتہ نہیں خزیمہ سہی دے بارے سرکار فرماتے گن اے ایک دی گواہی دو دے برابر ہے او پیارے آیاتا اور جرائنہ دی تلاوت کرے اللہ تے اللہ دے رسول دا پیارا بنے اور سناوا قرآن اللہ تو کو خوش رکھے جنہیں سبحان اللہ بیٹھے جنہیں چپ کی تھی بیٹھے اللہ کرے مدینے منجو توجہ فرماؤ آبا بزی وقار اللہ نے قرآن فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ ہکی آیت وچ نبی سی نے 5 صفتہ بیان کی تھے انہا آیاتہ کو پڑھن والا اللہ رسول دا پیارا کیوں بن دے انہا آیاتہ وچ نبی سی دی شان ہے ہکی آیت وچ حضور دے 5 صفتہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ پکی گالے توڑے کل آگن رسول عظمت والا رسول اے جری تنوین تعظیم دیئے جو نمانا تھی نے پکی گالے توڑے کل آگے عظمت والا رسول اور ذرا غور فرماؤ آندھا ہوئے جرا پہلے موجود ہوئے اللہ نے ہی نہیں فرمایا محبوب کو پیدا کی تمی بلکہ فرمایا جاکم توڑے کل محبوب آگے ثابت تھیا حضور دنیا میں چاہیں سارے نبیوں تو بعد مگر حضور دی تخلیق ساری کائنات تو پہلے اللہ نے فرمایا پکی گالے توڑے کو لاگے عظمت والا رسول من انفسکم جرا ہیوی توڑے وچوں میں بشری لباس پواتے بھیجے می تاکہ تُسا فیض حاصل کرو لوجی کی رات سنو ایمان تازہ تھی سی اور من انفسکم ایک کی رات لوجی کی رات فادی زبر پڑھو تا من انفسکم ماناوال کیا تھی دے آگے توڑے کل عظمت والا رسول جرا ہیوی توڑے تو افضل تے آلہ سبحان اللہ توارے ورگا نہیں انفاسکم توارے کنو نفیس ترین توارے کنو افضل تعالین اپنے ورگا نہ سمجھائے میرے محبوب دی شان بلندے
اور سرکار دے این شان کو حضور دے فرمان نال سنو سیدنا حضرت جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ ہی حدیث پاک دی راوی ہیں آپ فرمیندن جبریل علیہ السلام حضور دی بارگاہ وچ حاضر تھے عرض کرن حضور قلبت مشارق الارض و مغاربها حضور میں مشرق کنوں گنتے مغرب تک زمین دا ٹپا ٹپا چھاڑی میں مگر حضور میں این نتیجے دے پہنچا توڑے کنوں بہتر رب نے بنایا ہی کوئی نہیں اور حضور توڑے خاندان سماوی کہیں دا خاندان کہنی تو سمی بہتر توڑا خاندان بھی بہتر حضور دے ایک غلام نے فارسی دے اندر اندر ترجمہ کیتا کیا دین آفاقہا گردیدم میرے بتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیزیں دیگری ماشاءاللہ تو سادہ فارسی سمجھ دے اور این اگر سمجھنا آئی ہوئے اردو ویچ این دا ترجمہ سماعت فرماؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے این دا ترجمہ فرمایا فرمیدن خلق سے اولیاء اولیاء سے روس خلق سے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہماری اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سب سے والا باب عزیز وقار ہی مضمون دے بے شمار حدیثہ میں تو کچھ سنا سکتا مگر میں تو نے ٹائم بچاون دی خاطر ایک ایک حدیث حضور دی شان دی سناتے اپنی گفتگو کو مکمل کرا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پہلی صفت توڑے کل آگی عظمت والا رسول جرے ہنوی توڑے کل افضل تے آلہ روجی صفت سماعت فرمایا عزیز علیہ مانتم اور اندھا ترجمہ نا میں سادے الفاظ کرنا پیا اندھا ترجمہ بندے امت دی تکلیف میرا محبوب برداشت نہیں کر سکتا امتی لکھے تھی میں حضور کو تکلیف تھی لیے اور ذرا غور فرماؤ این آیت دے ترجمے دے غور کرو ثابتے تھی دے روح زمین دے جیرے کونے دے امتی کو تکلیف تھی میں سرکار جان دے اگر پتہ نہیں لگتا تھا تکلیف کہیں جتنا بھی امتی فریاد کرے حضور اللہ دی لیتی ہوئی طاقت نال سن دن اور امتی کو کنڈا جو پڑے تے تکلیف تھی وہ حضور جان دن یہ واسطے حضور امتی دے لوگ کو دیکھتے سرکار لکھے تھی دن ذرا غور فرماؤ آباب زی وقار امتی دا لوگ سرکار برداشت نہیں کر سکتے میرے آقا علیہ السلام نے بہت سارے دین دے احکام ان دے وچ سختی این واسطے نہیں فرمائی جو امتی لکھے نہ تھی میں میرے آقا نے فرمایا اگر میرے امتی لکے ندی میں لا مرتهم بالسواک عند کل صلاة فرمایا میں حکم دے وہاں ہر نماز دے وقت مسواک کرو میں حکم کیوں نہیں دیتا تاکہ امتی لکے ندی میں اور سرکار نے فرمایا اگر میرے امتی واسطے تکلیف نہ ہویا میں حکم دے وہاں عشاء دی نماز تہائی رات تک پڑھو مگر حکم کیوں نہیں دیتا تاکہ امتی لکے ندی میں میرے آقا نے اعلان فرمایا لوگو حج تو لیوتے فرض ہے ایک غلام اٹھی کرے سونیا ہر سال فرض ہے حضور خاموش بل دوبارہ فرمایا حج فرض ہے بل اٹھی کرے حضور ہر سال فرض سرکار خاموش تھی گئے تیجی مرتبہ سوال کی تس ہر سال حضور حج فرض ہے سرکار خاموش تھی گئے اور فرمایا جو کچھ میں آنکھ لے وہاں اگر سوال نہ کیتا کرو اگر میں آنکھ لے وہاں ہاں ہر سال حج فرض ہے
تھوڑے ہوتے ہر سال فرض تھی ونیا تُسا حج ادا نہ کر سکوا نہیں مست خاموش تھی گیا تاکہ امتی دکھے نہ تھی اٹھاتے دیکھو بخاری شریف رمضان شریف کا مہینہ ہے میرے آقا علیہ السلام اپنے گھر تشریف فرمائیں غلام جمع تھی گن باہر حضور تشریف گن نماز تراوی پڑھائیں اور غلامہ سنے حضور دا نماز تراوی وچ قرآن بڑی لذت ہے بڑے خوش تھیں اور سویر تھے لوجے ساتھے کو بدے رسیندن رات کو نبی سی تراوی پڑھائیے بڑا لطف ہے اور بئی رات تھے غلام زیادہ کٹھے تھی گن اور سرکار بلوی تشریف گنن میرے آقا نے تراوی پڑھائی اور ذرا غور فرماؤ حضور دے قرآن نازل تھے جنہاں سرکار خود قرآن پڑھ دے اسن کتنا سرور آدھا اسن اور حدیث پاک وچے دنیا دے جتنے آواز آئیں سارے آواز رب کو او آواز پسند ہے جنہاں نبی قرآن پڑھے تو یہ آواز رب کو پسند ہے جیری آواز رب کو پسند ہوئے وہ اللہ دے بندہ کو پسند کیوں نہ آوے دوجی رات اس سرکار نے نماز تراوی پڑھائی جنہاں سویر تھے یہ دور دور تک اطلاع پہنچ گئی ہے حضور روزانہ تراوی پڑھیں دن اور رات کو جنہاں قرآن پڑھ دن بڑا سرور آنے اور تیجی رات یہ غلام کٹے تھی گن مسجد نبی شریف دا سین بھریا ہویا ہے اور انتظار اج بیٹن حضور نہیں آئے آوازاں لیتے سجن دی جرات کہنی ادب اجازت نہیں دینا اور بیٹھن انتظار ہولے ہولے بلیندن حضور آسن ساری رات گزر گئی ہے سرکار نہیں ہے دل سویر تھے حضور دی خدمت عرض کی تنے حضور اڈا ساری رات جاگ دے رہی ہیں توڑی انتظار وچ بیٹھے رہی ہیں حضور آپ تشریف نہیں وگن ہے میرے آقا نے فرمایا جان بوجھتے نہیں آیا حضور جان بوجھتے نہیں آیا فرمایا اگر آج بھی پڑھا چھوڑا ہے دا تراوی فرض تھی ونیا تو سب پڑھ کر نہ سکو ہی واسطے نہیں آیا میری امت دے فرض نہ تھی ونجے میرے امتی لکھے نہ تھی سبحان اللہ اور غور فرماؤ حضور معراج تے گن میرے آقا علیہ السلام کو اللہ مکانہ دے امت واسطے 50 نماز دا تحفہ ملیا رسول حدیث پاک سرکار 6ویں آسمان تے آئے موسیٰ علیہ السلام دے مشورے نال واپس گئے 5 مافتیاں 9 چکر لگے 50 وچوں 45 معاف تے باقی 5 بچہ جنہاں سرکار 5 گھنٹے ہے کریم نے اعلان کیتا محبوب تعداد تا گھٹا دیتے میں مگر ثواب نہیں میں گھٹایا جنہاں 5 پڑسی ثواب 50 درے سا تیرا 5 پڑسی ثواب 50 درے سا اور غور فرماؤ اگر حضور 50 گھنٹے آندے اور 50 بھی پڑھنے پوینا یہ امت واسطے جو مشقت ہے سرکار نے 9 چکر لائے 50 دیا 5 کروایا جو میرے امتی دکھے نہ تھی بل میں کیوں نہ کم مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روز جزا اور کیا چاہیے اس کو روز جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سرکار دی دوجی صفت یہ مضمون دے حدیثاں ڈھیر ہیں مگر سمجھنے والے واسطے اتنے بھی کافی ہیں جو دیکھو سرکار کو امت نال کتنا پیار ہے سرکار دی تیجی صفت حریص علیکم سبحان اللہ سبحان اللہ حضور تواڈے واسطے بڑے حریص ہیں
سرکار کو ہر ویلے امت دا خیال ہے، اپنی فکر تے ہے ہی کہنا نہ اپنی اہل بیت دے آل دی فکر ہے، ہر ویلے فکر ہے تا اپنی امت دی۔ سنو حدیث پاک میرے آقا فرمیندن اللہ نے میں کو ترے دعائیں دا حکم دیتا، محبوب اے ترے دعائیں توانے واسطے خاص ہیں، تو سب منگو جو منگسو میں دے سا۔ تو نبی دی ہر دعا قبول ہے، مگر ترے دعائیں اللہ نے خود حکم دیتا، محبوب ترے دعائیں توانے واسطے خاص ہیں، اے جو منگسو میں دے سا۔ میرے آقا نے دو دعائیں منگیا دنیا میں، اور حضور نے خود اعلان فرمایا دو منگیا میں دنیا میں، ایک دعا بچا رکھی میں اونڈی واسطے جنن ہر مخلوق ساری دی توجہ میری طرف ہو سی، حتیٰ کہ اللہ دے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف توجہ فرمے سن۔ دنیا جری دعائی منگیے او کہنے واسطے منگیے، دو دفعہ منگیے اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت دی بخشش فرما، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ فرمایا دو دعائیں دنیا میں چی امت واسطے منگیے میں، قیامت علیہ جانے بھی دعا بچائی میں امت واسطے۔ اعلیٰ حضرت نے اے حدیث پاک لکھن دو بعد فرمایا اے امت دے گناہگارو ذرا سوچو، ہر کہیں کو اپنی دے اپنی اولاد دی فکر ہوندی ہے، مگر سرکار کو اپنی فکر تہے بھی کوئی نہ، اپنی اہل بیت دی فکر ہی کوئی نہیں، سرکار کو فکر ہے تو امت دی دنیا میں دعا منگی ہے تو امت واسطے۔ اور اعلیٰ حضرت فرمیدن آخر دے اندر فرمیدن اللہ دی قسم ہے میرا ایمان گواہی دے دے، اتنا ماں کو اپنے پتر نال پیار کوئی نہیں جتنا سرکار کو اپنی امت نال پیار ہے۔ ساری دعائیں بھی امت واسطے۔ اور پڑھتے دیکھو حدیث پاک جیسا بچے بدے ہیں نا کہیں منہ والے دا منہ ہے، حضور دا صدقہ ہے، ورنہ کرتوت سارے ایسے ہیں۔ پہلے قومہ کنو بھی عذاب سارے گناہ بچ چکے ہیں، پہلے قومہ دے جیرے گناہ دی وجہ تو عذاب آئے ہیں، وہ گناہ سارے وچ بترجائے اتم پاتے ہوئے ہیں۔ مگر آج بچے کیوں ودے ہیں؟ سنو حدیث پاک میرے آقا علیہ السلام قباء شریف تو روانہ تھے، حضور بنی معاویہ دے محلے وچ آئے، سرکار بنی معاویہ دی مسجد تشریف گن گے، حضور نے نماز شروع فرمائی، لمبے لمبے قیام، لمبے رکوع، لمبے سجدے، اور نماز ادا فرماتے حضور نے جری دعا منگی ہے، سارے سجدے وچ رکھتے رو تے دعا منگی۔ صحابہ کرام فرمیدن اسا ہاتھ چاہتے تھک گیوں سے، حضور نہیں تھکے، سرکار رون دے پن دعا بھی کریں دے پن۔ جس وقت سرکار نے دعا مکمل کی تھی ہے، اپنا چہرہ ساری طرف فرماتے، چہرے دے مسکراہٹ دے آثار، خوشی دے آثار، فرمایا آج میں رب کنو ترے دعائیں منگے میں، اللہ نے میری دعا قبول کی تھی ہے۔ فرمایا پہلی دعائیں منگی میں اللہ میری امت کو قحط وچ مبتلا کرتے نہ ماری، اینتی وچ جو بھوکے مر بنے، اللہ نے دعا قبول کی تھی ہے۔ فرمایا محبوب جنہیں گندے کرتوت کرے سن بھکا نہ مرے سان، اینا دے کرتوت نہ دیکھ سان، یار دی یاری کو دیکھ سان۔ اور دوجی دعا کیا منگی ہے؟ میں دعا منگی اللہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کریں، اللہ نے وعدہ فرمائے فرمایا جتنی گناہ کرے سن غرق ہی نہ کرے سان۔ تیجی دعا منگی میں اللہ آپس سے چین لڑیں، کیا بات ہے، آپس سے چین لڑیں۔ میرے کریم نے فرمایا محبوب اے دعا نہ منگ، دشمن کو مسلط نہ تھی ونڈے سا، دشمن غالب نہ تھی سی، مگر آپس سے لڑ سن۔ حضور نے فرمایا اختلافی رحمت ہے، یہ بھی رحمت ہے، کہیں ملے لڑ کر سن تا حقی دا تھی کر سن، این آتی سی جو پوری امت غارق تھی وجہ دے، حلاک تھی وجہ دشمن آوے تے ستیہ ناس کر دے وے، غیر مسلط نہ تھی سی، صرف اتنا رب نے حکم لیتے جو آپس دا اختلاف ہو سی۔ اب آپ عزیز وقار توجہ فرماؤ، حضرت انس پاک میرے آقا دی بارگاہ وچ عرض کریں دن سونیا قیامت لے جانے میری سفارش فرمے سو، سرکار نے فرمایا ضرور سفارش کرے سا، حضور وعدہ تو فرمائے وے، مگر اے تو فرماؤ قیامت لے جانے تو کو بولا کیتا، حضور مرسو کیتا، میدان محشر ہو سی، آدم علیہ السلام کنو گنتے، قیامت دل لوگ جمع ہو سن، اتنا بڑا مجمع، میدان محشر نفسی دا عالم ہومنے، حضور تو کو میں کیتا گولا، میرے آقا نے فرمایا پہلے میں کو پل سرات دے دیکھی، پل سرات دے کڑا ہو سا، او پل سرات تیری بال کنو پتلی تے تلوار کنو تیز، جبریل علیہ السلام دے پر وچے ہو سن، میرے امتی گزر دے پہ ہو سن، میں دعا کریں دا کڑا ہو سا ربی سلیم
امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی نال گزار۔ فرمایا حضور اگر اٹھا نہ ملو ول کتا گولا، فرمایا ول میزان دے کھڑا ہو سا، جتنا میرے امتی دے اعمال دا وزن تھی سی، جنہیں نیکیاں گھٹ تھی سن دعا کرے سا، اللہ میری سفارش کو قبول فرمے سی۔ حضور اگر میزان تے نہ ہو وہ تول کتا گولا، فرمایا ول محوض کوثر دے کھڑا ہو سا، میرے امتی پیاسے ہو سن، ایڈا لمبا سفر کر دیا سن، اپنے ہتھا نال انہاں کو جام پلے سا۔ غور فرماؤ، جتنا بھی قیامت دلے جاڑے مشکل مرحلہ مڑے سرکار اتھے ہی موجود ہو سن۔ بل میں کیوں نہ کہا زندگی تا چھوڑ ویسی مدنی تبا وفا ہے، زندگی تا چھوڑ ویسی مدنی تبا وفا ہے، بھولی امت دکیتے سی منگ دے بیٹے دعا ہے، زندگی تا چھوڑ ویسی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حریص علیکم، محبوب تعالیٰ واسطے حریص ہے، اللہ تو خوش رکھے محبت نال سنے میں مکئی بیٹھا۔ اور ترے صفتہ، پہلی صفت سرکار افضل ترین ہے، دوجی صفت امتی دا لوگ حضور برداشت نہیں کریں، تیجی صفت سرکار غلامہ واسطے بڑے حریص ہیں، چوتھی دے پنویں صفت کٹھی سماعت فرماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم، کیا بات، تمہاری سبحان اللہ کو دیکھتے آدھا گھنٹہ بیا پڑا، اخیر دے نہ ٹھرو مکئی بیٹھا۔ کیا بات، تریجی چوتھی دے پنجویں صفت فرمایا مومنہ واسطے رؤوف بھی ہیں، سرکار مومنہ واسطے رحیم بھی ہیں، مومنہ واسطے رؤوف بھی ہیں، ترحیم بھی ہیں۔ اللہ بھی رؤوف تے سرکار بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم تے سرکار بھی رحیم۔ شرک تھی گیا نا امام مار کا پکائی بتا، اللہ کو رؤوف منو سرکار بھی رؤوف، اعتبال برابری تھی گئی، اور اتنا صفتہ حضور کو اسا نہیں دیتے خود رب نے دیتے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھے فرمیدن آدم علیہ السلام کنو گنتے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کئی نبی کو مقام نہیں بخشا جو اپنے انو صفتہ کٹھا دیتے ہوئے، یہ واحد شرف توڑے میرے آقا کوئے، اللہ نے اپنے انو صفتہ کٹھا اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ حضور رؤوفی ہیں تو حضور رحیم بھی ہیں، اللہ بھی رؤوف، حضور بھی رؤوف، اللہ بھی رحیم، سرکار بھی رحیم، برابری لازم نہیں آدھی، کیوں؟ وہ ذاتی طور تے رؤوف رحیم ہے، حضور عطائی طور تے رؤوف رحیم ہے، اللہ دی دیتی ہوئی طاقت نہ تو جرا برابری کریں دے انہا دماغ نہ فطور دماغ ویچ، ورنہ اللہ دی ذات خالق کے حضور مخلوق ان برابری تھی بھی نہیں سکتا۔ تے پنج صفتہ اللہ نے کٹھا ہکی آیت میں حضور دے بیان فرمایا، یہ واسطے جرا ان آیاتوں کو پڑھے نا ہر نماز دو بعد اللہ رسول نے نال پیار فرمین دن تو انہا خاتمہ بھی ایمان دے دی۔ اگلی آیت ہے نا جری اندھا ترجمہ تے ایک حدیث سماعت فرما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو کو اتنی شان لیتی ہے، ادھا مقام لیتے میں عظمت تے شان لیتے تو کو دنیا تے بھیجے میں، ہون بھی اگر تو کو کوئی نہ مننے تو سب بار بار کوشش فرمین دے میں جو کلمہ پڑھو دوزخ دے عذاب تو بچو، وال بھی کوئی نہ مننے تو وال تو سا کیا کرو آنکھ دے ہو، کیا آنکھ ہو سنو قرآن فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ محبوب اگر منہ پھیر گنے نے تواڈی گال نہ منن، تواڈے مقام کو شان کو دیکھتے نہ منن، ول تسا کیا کو حسبی اللہ، میں کو اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، ان دے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، تسا نیوے منن دے نہ منو، میں کو تواڈی پرواہی کوئی نہیں، میں کو رب کافی ہے، علیہ توکل تو ان دے اوتے میں بھروسہ کریں نا، وہ عرش عظیم دا مالک ہے۔ قرآن پاک کے اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا،
رحمان عرش دے اتے استوا فرمایا. این سے آکھ سکتے اللہ کھڑے عرش دے, اللہ بیٹھے عرش دے. وہ کھڑن تو باہن تو سمن تو پاک ہے. عرش عظیم کتنا بندہ ہے اندھا جرا اللہ نے اپنا عرش بڑھائے تے اون دے اتے استوا فرمایا. اون جی میں اون دی شان دلائے کہ ایسا نہیں سمجھ سکتے. علماء نے ایک بڑی پیاری گال لکھی ہے, فرمیدن سادے اتے ہوا دے اتے آسمان, ستے آسمانہ دے اتے ہے والکرسی. تے کرسی چوکی بنی ہے میری اللہ دی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. آیت الکرسی دے اندر بھی فرمایا سی اور میں ان دی کرسی آسمانہ زمینہ تو بنی ہے. تے نبی سے مثال لیتے سمجھایا, فرمایا کرسی ستے آسمان تے ستے زمین اللہ دی کرسی دے سامنے ہی میں ہیں جی میں کھلے میدان ہے چک انگوٹھی پئی ہو. تے یہ کرسی کنو اتے ہے اللہ دا عرش. تے عرش اتنا بڑا ہے ان کے سامنے کرسی ہی میں ہے جی میں کھلے میدان ہے تے چھلا پیا ہو. ستے آسمان ستے زمینہ تو کرسی بڑی تے والعرش انہا سارے تو بڑا. تے عرش کو اتے کیا ہے اے اللہ جان دے. اسا یہ کچھ عرش تک کچھ پہنچ سکتے حضور دے صاحب فرمان نال. اسا عرش تک بس اتے اکلا کم ہی نہیں کریں گے اور رب جان دے. تے ہی واسطے فرما دیتا ہو عرش عظیم ہے تے اندھا مالک خود رب ہے. باب زی وقار اے آیت جری آخری آیت ہے. حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ روایت کریں گے. آپ فرمیدن نبی سے فرمایا جنا بندہ 7 دفعہ سویرے تے 7 دفعہ شام کو یہ آیت پڑھے جا. سورت توبہ دی آخری آیت ساری بھی نا حسبی اللہ کرنا. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور میں جنا 7 دفعہ سویرے 7 دفعہ شام کو چپڑے نی رات یا جتنے ضرورت ہیں اللہ پورے فرمے سے. ایک حدیث اگر یاد کر ونجو نا میری تقریر بڑھ پئی. مرحومہ کو بھی فائدہ تھی منے کہ توانی میری آخرت بڑھ پوسی. یہ وظیفہ یاد رکھتے پڑھی رکھسو. سورت توبہ 11واں سپارہ چاہتے نا اگر یاد نہ تھی وہ یاد کر گن سو چھوٹے جے الفاظ ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. نبی سے فرمایا جرا اے بندہ 7 دفعہ یہ الفاظ سویرے پڑھ سی 7 دفعہ شام کو اللہ دین رات دے سارے ضرورتہ پورے فرمے سی. دعا کرو چند کلمات طیبات اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے. اور دعا کرو جلے آخری وقت ہوئے نا تے نبی سے دی زیارت نالا سا مشرف تھے. تے علامہ محمد علی ظہوری ایک مشہور نعت خواہ گزرے تے وہ بھی اپنے کلام وچ لکھے کہ جلے آخری وقت سرکار دا دیدار تھی پیانا ون سمجھو ساری دنیا آخرت بن پئی. تو وہ پڑھتے میں اپنی تقریر کو مکمل پیا کرے نا. محمد علی ظہوری کیا دے وقت آخر ظہوری مہک جائیں گے. وقت آخر ظہوری مہک جائیں گے. ان کے دامن کی ٹھنڈی ہوا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. فضل رب العلا اور کیا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت وإلیہ انیب.